إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد نطلة منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه بعد السجود والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیر کی بیان متفاقیزگی وعدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے ہمیں سورج چاند کا پجاری نہیں بنایا ہوا بجلی کا پجاری نہیں بنایا پتھر کا پہاڑ کا درخت کا چوپائے کا درندے کا چرندے کا پرند کا نہیں پجاری بنایا نہیں ماں باپ کا پجاری بنایا نہیں گنڈا نیتا کا پجاری بنایا نہیں کسی دھرم گرو کا پجاری بنایا
وہ بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا، ان کے ہم کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے تخت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہداء کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، مفسرین، محدثین، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور جملہ انبیاء اور رسل پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بے صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب علم شخص ہوگا، الہوں پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، لا تعداد نہیں، جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات تسلسل پیہم باقی ہے، پیہم لا تعداد متوالہ و سلامتی نازل فرمائیو، فرماتے رہیو مستقل۔ اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو لوگ ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض اسی سے قرار دیے گئے جس سے پچھلی امت پر ہم نے فرض کر دیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو، تاکہ تمہارے تقوی کی اورواری ہوتی رہتا ہے، تمہارے تقوی کی تجدید ہوتی رہتا ہے، تمہارے تقوی کو کی صفائی ہوتی رہے، تاکہ تمہارے تقوی کی گھسائی ہوتی رہے، تاکہ تمہارا تقوی چمکتا رہے، اس پر گر نہیں جم جائے، گناہ کا کی پاپ کی گر نہیں جم جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، کہ تم میں سے کسی انسان کے اندر میں ایمان اسی طرح سے بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، جس سے تم میں سے کسی کے بدن پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی تجدید کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتے رہیں۔ جو رمضان کا روزہ دیا گیا تو اس کا ایک مقصد یہی تھا، ایک مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد ہی تھا کہ ایمان کی تجدید ہو اور وائرنگ ہو، جو 11 مہینے جو انسان گناہ کیا ہے اس کی اور وائرنگ ہو جائے، تاکہ انسان زندگی میں فتنے کا مقابلہ کر سکے، تاکہ انسان زندگی میں کشٹ کا مقابلہ کر سکے، تاکہ انسان زندگی میں حق کا ساتھ دے سکے، تاکہ انسان زندگی میں باطل سے پنجہ لڑا سکے۔ یہ روزہ صرف رمضان میں نہیں ہے، یہ صیام صرف رمضان میں نہیں ہے، اگرچہ رمضان میں فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال فكانت كصيام الدهر، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، صیام رکھے، اس کے بعد 6 روزے اور رکھے، تو گویا وہ ایک زمانے کا روزہ رکھ رہا ہے، یا 1 سال کا روزہ رکھ رہا ہے، یا گویا وہ ہم پورے سال روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ روزہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن سے شروع کیجیے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیو رکھیے، آپ کی آسانی پہ جس سے رکھ لیجیے۔ جو کہا گیا ہے کہ صیام الدہر ایک زمانے کا روزہ یا 1 سال کے روزہ کے برابر ہے، اس علماء کی تشریح کرتے ہیں کہ 1 مہینے کے روزے کو اگر آپ 10 سے گنا کیجیے گا تو 300 ہو جائے گا، اور پھر جب 6 روزے کو 10 سے گنا کیجیے گا تو 60 ہو جائے گا، اور سال میں جنرلی زیادہ تر 360 دن کا سال پورا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کہا گیا کہ 1 سال کا روزہ ہو جائے گا، اور یہ کہا گیا جس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہو، انیائی نہیں کیا ہو، کسی کی حق تلفی نہیں کیا ہو، کسی کو پریشان نہیں کیا ہو، کسی کا حق لے کے دبا کے بیٹھا نہیں ہو۔ باقی گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں، بھول چک ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے گا۔ اور علماء بتاتے ہیں کہ جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے مستقل انسان کو الگ سے اللہ تعالیٰ سے لگ کر کے، مانگ کر کے، منع کر کے، رو کر کے، گر گرا کر کے اپنے گناہ کو دھلانا چاہیے۔ جب بات آیا روزہ رکھنے کی، صرف رمضان میں روزہ نہیں ہوتا ہے، سمار کے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے، جمعرات کے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے، عربی تاریخ، قمری تاریخ یا چاند کی تاریخ یا ہجری تاریخ کی 13، 14، 15 کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی محرم کا روزہ اس کو رکھتا ہے، محرم کا روزہ بھی، محرم آ رہا ہے، دیکھیے گا ہمارے محرم کے سپاہی، رمضان کے نمازی اور محرم کے سپاہی کیا تماشا کریں گے۔
ایسی سی حرکت ہم لوگ کرتے ہیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ کو پر تھوکے، دنیا رسول کو تھوکے، دنیا اہل بیت پر تھوکے، دنیا صحابہ کرام پر تھوکے، دنیا ائمہ اسلام پر تھوکے۔ رمضان محرم کا روزہ صدمے کے لیے نہیں ہے، محرم کا روزہ صدمے کے لیے نہیں ہے۔ محرم کا روزہ رسول نے فرمایا تھا کہ اسی دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہودیوں سے زیادہ ہمیں اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کلیم کی خوشی میں حصہ لیں۔ یہاں محرم کے دن لوگ روزہ رکھنے کے بجائے سبیل چلاتے ہیں، یا مسلمان جو کہتا خود کو سنی ہے، جو خود کو سنی کہتا ہے، رمضان محرم کے موقع سے سبیل چلاتا ہے، جب روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ صرف روزہ رکھنا نہیں چاہیے تھا بلکہ سماج کو بھی سمجھاتا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اور اس کے علاوہ بھی جو مہینہ گزرا رمضان سے پہلے، شعبان کا مہینہ، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، گرم ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، خوشی غمی آتی رہتی ہے۔ انسان اگر کبھی کوئی قسم کھا لیا، اس قسم کو توڑنے کے لیے کہا گیا کہ 3 دن کا روزہ رکھنا، آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نفلی روزہ انسان کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب آئی رمضان کے ہٹ کر روزہ رکھنا، تو رمضان کے ہٹ کر کے قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور رمضان کے ہٹ کر کے قرآن کی تلاوت سننی بھی چاہیے، صرف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ سننا بھی چاہیے۔ آپ کو بتا دیتے ہیں، بہت سے انسان کو دیکھیے گا قرآن پڑھ رہا ہے، جب سننے کو بولا جائے گا نہیں سنے گا، واللہ العظیم اس کے من میں شیطان بسا ہوا ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں شیطان نے سین مار دیا، اسے وہ نہیں سننا چاہتا ہے۔ پڑھ لے گا خود 1 گھنٹہ، لیکن کہیے گا کہ 10 منٹ بیٹھ کے سن لو میں نے قرآن کی تلاوت، نہیں سنے گا۔ کبھی بولے گا لیٹرنگ لگ رہا ہے، کبھی بولے گا امی بلا رہی، کبھی بولے گا کام آ گیا، کبھی بولے گا چلانا ہے، فلانا چلانا کام ہے۔ اس لیے رمضان کے علاوہ بھی جس سے ہم لوگ سال بھر قرآن سے موبائل سے پاک کر رہے، گناہ کر رہے ہیں، تو کوشش کریے سال بھر قرآن سے موبائل سے قرآن بھی سنتے رہے، اور قرآن بھی اس کا سنیے گا جس کے زندگی میں اس کا اثر نظر آتا ہے، قرآن کا اثر نظر آتا ہے۔ ہم ایک آدمی اپنا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں، کویت کا شاید یا گلف کا، اس کی تلاوت ہمارے نوجوان بہت شوق سے سنتے ہیں۔ وہ تلاوت سننے سے آپ کو وہ روحانی طاقت نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود وہ تلاوت کر رہا ہے اس کا عمل کھوٹا ہے۔ پہلے اتنی لمبی داڑھی تھی، داڑھی گھٹتے 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 ایک چاند داڑھی ہو گئی ہے، جب ہائی لائٹ ہوئے داڑھی چھوٹی ہو گئی۔ اور ان کے پروگرام میں نوجوان لڑکے لڑکیاں نمازی برقعے والی، تلاوت والی، رمضان روزے والی، ان کی بڑی بڑی فوٹو لے کے لوگ جھومتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جھومنے کا کنسپٹ تو غیر مسلموں کہاں ہے؟ یہود و نصارہ کہاں ہے؟ دنیا والے کہاں ہیں؟ قرآن کی تلاوت وہی سننا ہوگا آپ کو جو واقعی میں دل سے تلاوت کر رہا ہوں۔ ویسے لوگ کی کمی نہیں ہے اللہ کی وجہ سے، اس دنیا میں لاکھ ہم لوگ گناہ گار ہیں، پاپی ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن ویسے لوگ سبھی بھی دنیا خالی نہیں ہے جن کی تلاوت میں روحانیت پائی جاتی ہے۔ جب بات آئی سال بھر تلاوت کی، تو صدقات، زکوٰۃ، خیرات صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے حد کر کے بھی صدقہ خیرات نکالتے رہنا چاہیے آدمی کو، اس لیے کہ گناہ سال بھر کرتا ہے انسان، پاپ انسان سال بھر کرتا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ سال بھر صدقہ خیرات کرتے رہے، اور صرف صدقہ خیرات نہیں کرے، اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کرتے رہے۔ اگر کوئی ایک گناہ ہو جائے، کوشش کریں اس ایک گناہ کی جگہ پہ 2 نیکی کر لیں۔ مان لیا کہ اگر 5 منٹ کوئی گناہ ہو گیا آپ سے، آپ کوشش کیجیے گا 10 منٹ ہم تسبیح پڑھ لیں، 10 منٹ درود شریف پڑھ لیں، 10 منٹ ہم استغفار پڑھ لیں، 10 منٹ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، 10 منٹ اللہ تعالیٰ کو کوئی ذکر کر لیں۔ ہم تقریر سننے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، تقریر سننے کے لیے ہم نہیں بول رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله۔ ہم نے جو کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان تم میں کا پوشیدہ ہونے لگتا ہے،
جس سے کسی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ ہونے لگتا ہے یا گندا ہونے لگتا ہے یا پھٹنے لگتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی تجدید کی دعا مانگو. اس لیے کہ دن رات انسان سے گناہ ہو رہا ہے, ہونا ہے, چاہے نہ چاہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے ساتھ اس دھرتی میں اتارا, اس میں گناہ ہونا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خیر الخطائین التوابون, بہترین گناہ کرنے والے, بہترین پاک کرنے والے وہ ہیں جو اپنے گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا ہوتا انہیں. ایک اور دوسری روایت ہے, رسول نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے, اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لائیں گے جو گناہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے گی. ایمان میں ایک کھوٹ ڈالنے کے لیے شیطان انسان سے گناہ کراتا ہے. دنیا کا شکایت مت کیجیے, امریکہ کا شکایت مت کیجیے, یہودی سازش کی شکایت مت کیجیے, سب اس کے شکار ہیں. امریکن فائل کی شکایت مت کیجیے, سب اس کے شکار ہیں. اللہ العظیم, کیا داڑھی والے, کیا ٹوپی والے, کیا برقعے والے, کیا داڑھی منڈے, کیا بے نمازی, کیا بے نمازی, کیا دیوبندی, کیا اہل حدیث, کیا بریلوی, کیا سنی, کیا شیعہ, کیا سید, کیا پٹھان, کیا ہندوستانی, کیا پاکستانی, کیا افریقن, یا کیا یورپین, کیا ایشین, سب اس فتنے میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے کہا اور کل بھی کہیں گے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ حق کے خلاف جو ماحول بنایا جاتا ہے اس کا ایک مقصد ہے, ایک ہی مقصد ہے. جب سے آدم علیہ السلام کو اتارا گیا کہ کانت دجال کی جب حکومت قائم ہوگی, فل پاور میں رہے, فل طاقت میں رہے, فل اسپرٹ میں رہے, فل اسپیڈ میں رہے. ہر وہ شخص جو حق کی مخالفت کر رہا ہے, اس بھرم میں نہیں دے گا کہ ہم حدیث ہیں, اس بھرم میں نہیں کہ ہم سلفی ہیں, اس بھرم میں نہیں کہ ہم توحید والے ہیں, اس بھرم میں نہیں کہ ہم حدیث ہیں, اس بھرم میں نہیں کہ ہم عقیدہ والے ہیں, اس بھرم میں نہیں ہے کہ ہم دعوت والے ہیں. واللہ یعنی وہ بھی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے. انسان بولتا ہے کہ ہم حق بولو چاہے کڑوا ہی رہے, اور اس کا خود حال یہ ہے کہ جس مسجد میں پروگرام کرو اس مسجد میں BC چلائی جا رہی ہے, برسوں سے چلائی جا رہی ہے. وہاں پہ حق بولتا نہ ہے گنگا, وہاں پہ حق دکھاتا نہ اندھا, وہاں پہ حق سناتا نہ بہرا. اس کا خود یہ حال ہے, برقع بیچ رہا ہے, اس کی ماڈلنگ کرا رہا ہے, برقع بیچ رہا ہے, اس کی ماڈلنگ کرا رہا ہے, اس کا ویڈیو شیئر کر رہا ہے. اور جب ہم نے ایک عالم پر لوگوں نے آبجیکشن لگایا, ان کا سپورٹ کیا کہ غلط ہے, کسی کے ساتھ ہو, چاہے میرے دوست کے ساتھ ہو چاہے دشمن کے ساتھ ہو, غلط ہے. اللہ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى, عدل سے, انصاف سے کام لو, یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. ان لوگوں کو مرچیں لگی, برا لگا, ابھی بھی انہوں نے اپنے ادارے کا اعلان ڈالا سوشل میڈیا پر. اس اعلان پر ایک انسان کمنٹ لکھ رہا ہے بیہودہ, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں ہدایت دے, اس کو بھی ہدایت دیں. بولتا ہے کہ آپ کا ادارہ مٹ جائے گا. ہم لوگ کو ویسے ننگا انسان پسند ہے. توحید کا نام لے رہے ہیں, عقیدے کا نام لے رہے ہیں, رسالت کا نام لے رہے ہیں, شرک و بدعت کا نام لے رہے ہیں, اور لڑکوں کے ساتھ فون ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھ لو بیٹا, آنکھ ٹھنڈی کر لو. ایسے بھٹیارے لوگ, کمینے لوگ, ملعون لوگ ہم لوگ کو پسند ہے. اب اللہ عظیم جو جس کے ساتھ دنیا میں تعلقات نبھائے گا, دنیا میں اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, اور قیامت اللہ ہی بتا جانے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سزا دے کے معاف کریں گے, سزا دے کے چھوڑیں گے, کہ سزا ہمیشہ کی سزا رہے گی. جو بولتے کہ ہم نے بدعت کرایا, 4 رکعت پر 8 رکعت پر دعا منگوایا. اس مسجد میں بھی حافظ صاحب ہیں, آپ کو نام نہیں لینا, آپ سمجھ جائیے گا. کئی سال سے بول لگے کبھی 4 رکعت پر, کبھی 8 رکعت پر, کبھی دعا نہیں مانگے. بولتے بدعت ہے, بدعت ہے. بدعتی سے دم کرانا چاہیے, مشرک سے دم کرانا چاہیے, ناستک سے دم کرانا چاہیے. اگر ہم بدعتی ہیں تو پہلی کیوں لگا رہا ہے کہ میرے پانی دم کر کے دے دو, طبیعت خراب ہے میرے گھر میں لوگوں کی. بدعت کا بولتے جب ہم بولتے کہ فرض ہے, بدعت کا بولتے جب بولتے سنت ہے, بدعت کا جو بولتے سنت مؤکدہ ہے, بدعت کا بولتے جب ہم بولتے مستحب ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, عوام کو صلاحیت نہیں دعا مانگنے کی. عوام کی بات تو چھوڑیے نہیں, عالم کو بول 5 منٹ دعا مانگ لیں اردو عربی میں, نہیں مانگ سکتا. واللہ العظیم چیلنج سے کتنا نہیں مانگ سکے گا. کچھ عالم کو چھوڑ کر کے, کچھ عالم کو چھوڑ کر کے. اور جو اللہ پر آبجیکشن لگاتے ہیں, واللہ العظیم یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے ایجنٹ ہیں. یہ لوگ عبداللہ ابن سبا یہودی کے ماننے والے ہیں. یہ لوگ عبداللہ ابن سبا یہودی کے متوالے ہیں. یہ لوگ عبداللہ ابن سبا یہودی کے طریقے میں چلنے والے ہیں. امت میں
امت میں سب سے پہلے علماء پر جس شخص نے کیچڑ اچھالا عبداللہ بن سبا یہودی تھا. عبداللہ بن سبا یہودی تم اس کے ماننے والا ہے, لاکھ توحید کا عقیدے کا دس کا نام لے لیتے ہیں اسی کا ماننے والا. اور کیوں نہیں رہے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ کانت دجال کا جو ظہور ہوگا اس فرقے کا جس کو خوارج کہا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوارج, صحابہ کرام نے کہا خوارج, اہل بیت نے کہا خوارج, تابعین نے کہا خوارج, تبع تابعین نے کہا خوارج, تبع تابعین کے تابعین نے کہا خوارج, ائمہ اسلام نے کہا خوارج, فقہاء اسلام نے کہا خوارج, بزرگان دین نے کہا خوارج. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ اس طبقے کا آخری ظہور کانت دجال زمانے میں ہوگا. جب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں خلفشات مچایا جا رہا ہے, کوئی بھی ملک رہے, کوئی بھی دھرم رہے, کوئی بھی علاقہ رہے, سب ایک ہی مقصد ہے کانت دجال کی حکومت صرف فل پہاڑوں میں آئے. جب دیکھتے ہیں اسکینڈل کا کیس, فائل کا کیس, کرپشن کا کیس, ریپ کا کیس, بدکاری کا کیس, سب اسی کا حصہ ہے. اور اس میں کس کا رول ہے سب سے بڑا؟ گھر کے گارجین کا. بچے کو اللہ رسول کی صحیح معرفت نہیں دیا, اللہ رسول کی صحیح معرفت نہیں دیا کہ محبت کیسی کرنی چاہیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان سے تعلقات کیسے نبھانا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ رمضان میں ہم نے ڈالا تھا اعلان, رمضان میسج کے نام سے, کہ ہولی کے موقع سے صبر سے کام لیجیے گا اور کوشش کیجیے گھر سے باہر نہیں نکلیے. وہ تماشا ہوا, اب سنا ہی ہوگا, خاتون نکلی, ان پر ڈالا گیا, ہنگامہ ہوا, بات پڑی, پچڑا ہوا. وہ عورت نکلی گھر سے کیوں؟ اس کے گھر میں مرد نہیں تھا, اس کے گھر کے مردانگی میں بٹا لگ گیا تھا. ہر وہ مرد کان کھول کے سن لے اچھے طرح سے, دل کے کان سے, بھیجا کے کان سے, عقل کے کان سے, جس کی عورت ایسے موقع سے باہر نکلتی ہے اس کے مردانگی میں بٹا لگا ہوا ہے. تیری مردانگی میں بٹا ہے اللہ عزیز, تیری مردانگی میں بٹا لگا ہوا ہے. ابھی بھی دیکھیے گا, برقعے والی, دوپٹے والی گھوم رہی بازار میں. یہ کیا تماشا ہے؟ میرا مزاج ہے جب پروسیسنگ نکلتا ہے کسی بھی دھرم کا رہے, مسلمان کا رہے, غیر مسلم کا رہے, عیسائی کا رہے, کسی کا رہے, جس کو ہم لوگ شبھ یاترا بولتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھیڑ میں نہیں جائیں, بھیڑ سے گزرے بھی نہیں. مجھے یاد ہے محرم کا موقع تھا, ہم کہیں کام سے جا رہے تھے, سامنے سے میرے جاننے والے لوگ جلوس لے کے آ گئے تھے محرم کا. ہم جن کے ساتھ جا رہے تھے ہم نے کہا کہ بھائی پتلی گلی میں گھس جائیے, تمہاری مردانگی میں بٹا لگا ہوا ہے, جو تمہاری عورت شب قدر کے رات میں گھومتی رہی, تیری مردانگی میں بٹا لگا ہوا ہے. اور تمہاری عورت جو اس بھیڑ میں برقع پہن کے نکلے گی تماشا دیکھنے کے لیے, اپنا جلوہ دکھانے کے لیے, ایک دن دو دن ہم گھر میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں, جان نکل جائے گی, غلط من ڈھک جائے گا, مر جائے گا, ہارٹ ہو جائے گا. ہوتا کیا ہے جب انسان اللہ رسول کی محبت کا تقاضا نہیں ادا کرتا ہے, وہ لاکھ دعویٰ کر لے کتاب سنت کا, اس کے بھیجے کا بھٹا اللہ تعالیٰ بٹھا دیتے ہیں. ہم دیکھ اپنی آنکھ سے اچھے اچھے دیندار لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے فیصلہ لینے کا جو طریقہ ہے اس کی صلاحیت چھین لے رہے ہیں. اور خطبے میں ہم نے بولا تھا کہ جو شخص اللہ رسول کا حق محبت کا رشتے کا تقاضا پورا کرے گا اس کو ہی اللہ تعالیٰ جینے کا راستہ سکھائیں گے, اس کو ہی جینے کا راستہ سکھائیں گے. میرے ساتھ رہنے والا آدمی عقل گندا ہے, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی عقل گندا ہے کیا؟ دنیا سوار ہے, سسرال سوار ہے, ددیان ننیا سوار ہے, نیر سوار ہے, برادری سوار ہے, تعلقات سوار ہے. اللہ رسول بھی سوار ہے وہاں پر. سب ڈھکوسلا کرتے رہو کہ ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بنوانے والے کو بھی, سننے والے کو بھی, سنوانے والے کو بھی. الہی جو گزر گئے انہیں بخش دیجیے, جو آج کو گزرے انہیں بخش دیجیے, جو کل کو گزریں گے انہیں بخش دیجیے, جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے, جن سے تعلقات خراب انہیں بخش دیجیے. الہی ہم میں سے جن کے گھر میں بیماری ہے, خواہ کسی بھی عمر کو, کسی بھی قسم کی, کسی بھی فرد کی, کسی کی درجے کی, الہی ہمارے مریضوں کو شفائی کلیہ عاجل صرف عاطل عطا نہ فرمائے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے کرنے کی توفیق, اب گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جن کے گھر جو قرضدار ہیں یا بے روزگار ہیں, صرف روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیو, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق, گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو.
الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری متعلقہ ہے، جوان بہو بیٹیاں، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف جوڑے لگا نہ ہونا جی، بغیر فضولیات کے، بغیر کسی لغویات کے پوری دنیا کا جوڑا ایسا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اور عقل کے پیدل لوگ نوجوان جب دعا مانگتے تو بولتے ایسی دعا کاہے مانگ رہا؟ عقل کا اندھا، ایمان کا اندھا، عقل کا ایمان کا لنگڑا. الہی ہم میں سے جو شادی شدہ ہیں لیکن ان کی گود خالی ہے، الہی ان کی گود کو صالح، نیک، متبع، موحد، عقیل، اللہ رسول محبت نبھانے والی اولاد سے بھرپور مدد سے بھر دیجیے. الہی الغد جب تک رکھیے، ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، اچھائی سے نوازتے رہیے، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر خرابی سے، ہر پاپ سے محفوظ رکھیے. الہی جب ہم آپ سے یقین عفو عافیت موافقت الرفت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں، الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت موافقت الرفت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں، الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت معافات الرفت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. رب ان قومی كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني مما يمنون. رب ان قومی كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني مما من المؤمنين. رب ان قومی كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني مما يمنون. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله تعالى أعلى وأجل وهم والسلام عليكم.